علی بھائی اگلا سوال ہے، شدید بارش کے موسم میں یا شدید گرمی کے موسم میں یا شدید سردی کے موسم میں اگر کوئی مسلمان مرد اپنے گھر ہی میں فرض نماز ادا کرے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ اتنے یا اس نے لگائیں کہ کوئی شاید رہ نہ جائے۔ دیکھیں جی، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی گھر میں نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ مرد بغیر عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ نفلی نماز کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد میں نفل یعنی سنت نماز پڑھنے کا کم ثواب ہے، گھر میں زیادہ ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے مرد، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ بچوں اور عورتوں کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، ان کی وجہ سے میں یہ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت پوچھا فلاں کدھر ہے؟ یا رسول اللہ نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ آپ کو اتنا جلال آیا، غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سخت وعید بتا رہی ہے کہ مرد کے لیے آخری درجے میں نماز مسجد کے اندر ہی ہے، کیونکہ اسلام یونٹی میں جماعتی زندگی میں بلیو کرتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے تو وہ اس بھیڑ کی مانند ہے جسے بھیڑیا یعنی شیطان اچک سکتا ہے۔ تو جس بستی میں 3 مسلمان بھی ہوں، اگر وہ جماعت قائم نہیں کریں گے تو شیطان انہیں اچک لے گا۔ یہ الفاظ ہیں ابو داؤد میں۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں کے موسم میں اور سخت بارش کے موسم میں ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم فرض نماز بھی اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ اذان میں یہ الفاظ ایڈ کروا لیتے تھے، صلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ ظاہر ہے اس زمانے میں پکی سڑکیں نہیں تھی، گلیاں نہیں تھی، اتنا کیچڑ جمع ہو جاتا تھا کہ مسجد میں پہنچتے پہنچتے بعض اوقات اگر گٹر کا پانی شامل ہو گیا ہے کوئی گندگی کا تو کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، اور کئی لوگ سلپ ہو جاتے تھے، سلپ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ۔ تو اسلام تو ظاہر ہے ایک نیچرل دین ہے، تو نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، مجھے بتائیں جمعے سے زیادہ تگڑی نماز ہے کوئی؟ سر کوئی فرض نماز بھی جمعے کا مقابلہ نہیں کرتی اپنی سٹرینتھ میں۔ عید کی تو نماز نفلی ہے اور سنت نماز ہے، اسلام میں نمبر 1 نماز جو ہے نا وہ جمعے کی ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا نا، میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ جمعے کی نماز سب سے زیادہ تاکیدی ہے۔ سر قرآن میں ایک ہی نماز ہے جس کو ایمفسائز کرنے کے لیے مسلسل کئی آیات ایک سورت کے اندر نازل ہوئی ہیں، سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الفجر بھی ہے لیکن اس میں صرف فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی اتنی لمبی ترغیب نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن سورۃ الجمعہ میں کتنا آیا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے کاروبار ترک کر دو، مسجد کی طرف لپکو، تجارت چھوڑ دو، پھر نماز جب پوری کرو اس کے بعد۔ سر اتنی بڑی تاکید، کیونکہ یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے ویکلی، اس کے بغیر مسلمان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے۔ یہ جمعہ اس لیے ہوتا تھا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی نماز تھی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بارش ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے میں بھی اناؤنسمنٹ کر دو، صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بنائی کہ اگر جمعے کی نماز گھر، لیکن جب جمعے کی نماز گھر پڑھیں گے تو پھر آپ زور کے 4 فرض پڑھیں گے۔ اس طریقے سے مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، وہ زور کے 2 فرض پڑھے گا۔ تو اگر جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نا تو باقی نمازیں بھی سخت بارش میں، لیکن یہ پسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کرے، جس طرح آج کل ہم جناب ہر کام کے لیے ہر 5 منٹ بعد ڈبل روٹی لینے کے لیے، کیک رس لینے کے لیے، بسکٹ خریدنے کے لیے بارش میں بھی چھتری لے کے نکلیں، اور مسجد کی باری آئے تو ہم کہیں صلو فی الرحال۔
ہاں آئینی طور پہ آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، شریعت تو نہیں بدل سکتی، لیکن اخلاقاً تو گرفت آپ پہ آئے گی نہیں کہ گاڈ کے لیے تو رسپانس نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کمٹمنٹ نہیں ہے، اور بیوی کے لیے ہے۔ تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کل نہ تو ہم ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہے، پکی سڑکیں، پکی گلیاں، 2 منٹ میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، سکون سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو پڑھ لینی چاہیے۔ بال فیسلٹی اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا میں یہاں پہ وہ بھی حدیث بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا، کہ ایک نابینا صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ نابینا ہوں، مسجد تک پہنچنے میں بڑا تردد ہے مجھے، اور مدینہ شریف میں حشرات الارض بھی بہت زیادہ ہیں، کیڑے مکوڑے بھی، مجھے خطرہ رہتا ہے کاٹ نہ جائے کوئی بچھو کوئی سانپ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کرو نماز۔ جب وہ جانے لگا نا، آپ نے پھر واپس بلایا، آپ فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آتی ہے۔ تو فرمایا پھر مسجد میں پڑھا کر۔ اچھا اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ غلط رزلٹ نکالا، علماء نے نہیں نکالا، محدثین نے نہیں، عوام الناس نے، کہ جی نابینے کے اوپر بھی فرض ہے وہ جائے۔ سر وہ نابینا وہ تھا جو یہی جواب تو سننے آیا تھا، وہ تو حضور کی وجہ سے خاموش ہو گیا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ سر یہ وہ نابینا ہے جس نے غزوہ بدر میں کہا تھا کہ مجھے لے جاؤ، کم از کم کافروں کے سامنے ایک بندہ تو زیادہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایک نابینا بندہ لڑ سکتا ہے؟ وہ تو پہلے وار میں اس کو بچہ بھی آ کے مار دے۔ یہ ایسا کمٹمنٹ والا نابینا تھا ابن ام مکتوم، جس کو نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد میں آتا ہے کہ امامت کے اوپر فائز کیا تھا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ شریف میں انصار مدینہ کی ساری اکیڈیمک ٹریننگ جس بندے نے کی ہے وہ یہی نابینا سے آبی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے کوئی رخصت لینے نہیں آیا تھا، حضور علیہ السلام سے تصدیق کروانے آیا تھا کہ میں اتنی جو ایفرٹ پٹ کرتا ہوں مسجد میں آنے کی، تو حضور میری تعریف کر دیں گے اور مجھے تھپکی دیں گے کہ یار تو بڑا جڑا ہے، قائم نہیں۔ یہ اس چکر میں آئے تھے۔ آگے سے جب انہوں نے سوال کیا تو حضور نے کہا گھر بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ میں ہوتے نا تو آپ کو کسی نے نہیں تھا واپس بلانا، حضور کو تو پتا چل گیا کہ یار یہ تو اتنی کمٹمنٹ والا ہے، اس کو میں اگر گھر میں باؤنڈ کرتا ہوں نا تو اس پہ اس کی دل آزاری ہونی ہے، یہ تو تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور علیہ السلام نے کہا تھا، یہ جنرل نہیں ہے۔ جنرل وہی حکم ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تقوی اور فتویٰ وہی رہے گا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں نماز۔ نابینا ہے کوئی، معذور ہے، قرآن میں آیا ہے کہ معذور کے لیے جہاد بھی نہیں ہے، اور نابینا ہونے سے بڑی کیا معذوری ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں معاف ہیں۔ لیکن سر خاص لوگ تو پھر خاص ہی ہوتے ہیں نا، ان کے تو معاملات ہی علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی تو کمٹمنٹ ہی علیحدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔